بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 96 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ وہ سیب کھائے تو اس کے لیے صرف سیب کھانے کا ارادہ کر لینا ہی سیب کی موجودگی کا سبب بن جاتا ہے۔ موت کی دنیا میں مظاہر وسائل کے پابند نہیں ہوتے۔ عالم قید و بند دنیا میں کوئی انسان اس وقت تک سیب نہیں کھا سکتا تا وقت یہ کہ سیب کو وجود میں لانے والے پورے وسائل برائے کار نہ آ جائیں۔ یہاں تخم ریزی سے پھل بننے تک کے پورے مراحل سے گزرنا ہے۔ ان طویل اور تکلیف دہ مراحل کا انتظار اگر محسوس کیا جائے، کتنا صبر آزما اور کس قدر شدید ہے۔ سیب کے حصول کے لیے ہمیں اتنا وقت گزارنا لازمی ہے جو سیب کی موجودگی کے لیے متعین ہے۔ اگر ہم کسی طرح سے مرنے کے بعد کی زندگی کا سراغ لگا لیں تو ہم اس زندگی میں بھی صبر آزما اور ہمت شکن انتظار سے نجات پا سکتے ہیں۔ حضور سرور کائنات رسول اللہ نے ایسی زندگی کے اپنانے کے لیے فرمایا ہے، موت قبل انت موت، مر جاؤ مرنے سے پہلے، یعنی اس زندگی میں موت کے بعد والی زندگی حاصل کر کے اپنے اوپر سے قید و بند کی تہ در تہ اور دبیز چادر کو اتار پھینکو۔ حضور سرور کونین کے اس حکم پر عمل کرنے والے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دماغ پس پردہ عمل میں آنے والے مناظر کو براہ راست دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ ان کا ذہن خیال اور تصور کے اندر بھی قدرت کے اشارے تلاش کر لیتا ہے۔ ایسے حضرات کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں کام کرتی ہیں، اتنی غیر معمولی کہ جو چیزیں سامنے نہیں ہوتی وہ ان کو بھی سامنے لے آتی ہیں۔ مرنے سے پہلے مر جانے والے، یعنی اس دنیا میں موت کی زندگی سے روشناس اور متعارف لوگ اتنی زبردست صلاحیت اور قوت کے مالک ہو جاتے ہیں کہ کائنات میں ہر شے ان کے ذہن کے ساتھ حرکت کرتی ہے۔ فی الواقع یہ صلاحیتیں حیرت انگیز نہیں ہیں، البتہ ان کا تلاش کرنا بڑا اور بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بات جنات سے شروع ہوئی تھی۔ جنات، آسیب اور بھوت پریت کا اکتا اس لیے اچنبھا ہے کہ ہم نے اس زندگی سے راہ فرار اختیار کر رکھا ہے جو اس قسم کے تمام معمول کو حل کرتی ہے۔ یہ زندگی ہماری زندگی کا نصف حصہ خواب ہے جس کو ہم خواب دیکھنا کہتے ہیں۔ وہ ہمارے اوپر روح کی صلاحیتوں کا انکشاف کرتا ہے۔ سونے کی حالت میں تمام اعضاء معطل ہونے کے باوجود انسان چلتا بھی ہے، کھاتا پیتا، غمزدہ اور خوش بھی ہوتا ہے، باتیں بھی کرتا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کام کرتی ہے۔ بیداری کا کوئی کام ایسا نہیں جو انسان خواب میں نہ کرتا ہو۔ یہ بات کہ خواب خیال چیز اور خیالی حرکات ہیں اور بالکل لایعنی ہے۔ ہر انسان زندگی میں ایک دو ایسے خواب ضرور دیکھتا ہے جن کا اثر بیداری کے بعد بھی اس پر مسلط رہتا ہے۔ جاگ اٹھنے کے بعد نہانے اور غسل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یا کوئی دہشت ناک خواب دیکھ کر اس کے دل و دماغ پر خوف اور ڈر کے پورے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ ہم خواب اور بیداری کے عمل میں کوئی حد فاصل قائم نہیں کر سکتے۔ فرق صرف یہ ہے کہ خواب اور بیداری کے حرکات میں ہم ترتیب اس لیے قائم نہیں رکھ سکتے کہ خواب میں کیے ہوئے اعمال کو یا تو ہم بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم جو کچھ بیداری میں کرتے ہیں منوعاً وہی سب خواب میں بھی کرتے ہیں تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ خواب ہماری زندگی کا نصف حصہ ہے۔ بیداری میں ہم روح کی صلاحیتوں کو پابند سلاسل بنا کر ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ خواب میں روح کی صلاحیتیں زمان اور مکان کی قیود سے آزاد ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ اطلاع فراہم کرتی ہیں کہ ہم ہر وہ عمل کر سکتے ہیں جو بیداری کے حواس میں نہیں کر سکتے۔ مرنے کے بعد انسان خواب کے حواس میں زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے ایسی غیر معمولی حرکات سرزد ہوتی ہیں جس کو ہم ناسمجھی کی بنا پر آسیب، سایہ اور جن وغیرہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اہرام مصر کیا ہیں؟ سوال: اہرام مصر کب اور کیوں تعمیر ہوئے؟ وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کے ذریعے لاکھوں پتھروں کو 500 میل سے دور لا کر تراشا گیا، انہیں 30-40 فٹ کی بلندی پر نصب کیا گیا؟ جواب: خیالات کی لہروں کے علم سے واقف سائنسدان ریمپا نے آثار قدیمہ کے ماہرین کے اصرار پر یہ انکشاف کیا ہے کہ 20,000 سال پہلے کے وہ لوگ جنہوں نے اہرام مصر بنائے ہیں آج کے سائنسدان
انسانوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھے اور وہ ایسی ایجادات میں کامیاب ہو گئے تھے جن کے ذریعے پتھروں سے کشش ثقل ختم کر دی جاتی تھی۔ کشش ثقل ختم ہونے کے بعد 50 ٹن وزنی چٹان ایک آدمی اس طرح اٹھا سکتا تھا جیسے پروں سے بھرا ہوا ایک تکیہ۔ اس طرح آکلٹ سائنس کی دنیا میں ایک شخصیت ایڈ گرکیس کے مطابق ان پتھروں کو ہوا میں تیرا کر فلوٹ موجودہ جگہ پر بھیجا گیا ہے۔ اہرام مصر کے سلسلے میں ان دانشور بزرگوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ لہروں کی منتقلی کے اس قانون کے مطابق ہے جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے۔ باب پنجم، اللہ کی جان، برسہ برس سے میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جب لوگ تقریریں سنتے سنتے تھک جاتے ہیں تو میری باری آتی ہے۔ اب اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ اگر کوئی کام خالی ذہن ہو کر کیا جائے تو اس کے نتائج اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ تجربہ بھی یہی ہے کہ آدمی دن بھر کام کر کے تھک جاتا ہے تو اعصاب جواب دے جاتے ہیں، دماغ معوف ہونے لگتا ہے اور آدمی سو جاتا ہے۔ صبح کو جب اٹھتا ہے تو تازہ دم ہوتا ہے، اعصاب شکنی نہیں ہوتی اور وہ تیار ہو کر نئے کام شروع کر دیتا ہے، پھر تھک کر سو جاتا ہے اور صبح کو پھر تازہ دم ہو کر کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ عجیب صورتحال ہے، مجھے صدر بنا دیا جاتا ہے۔ صدر کی یہ مجبوری ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جب تک پروگرام کے تمام مقررین کو اپنی تقریر نہیں سنا دیتے وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، اور وہ اس بات کا بھی منتظر رہتا ہے کہ جب سب لوگ اپنی باتیں سنا دیں گے تو میری باری آئے گی۔ مشاہرے کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ایک شاعر اس انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ میں کسی کا شعر سنوں گا تو کوئی میرا شعر سنے گا، لیکن تقریر کا مسئلہ عجیب ہے کہ محترم صدر تقاریر سنتے سنتے یہ بھول جاتے ہیں کہ مجھے کیا کہنا ہے، پھر بھی انہیں نئے نئے موضوعات مثلاً سائنس، ادب، کواکب، شمس و قمر، زمین و آسمان، ہجر و فراق، عشق و مستی، جسم و روح اور فلسفہ حیات و ممات سننا پڑتا ہے۔ سامعین کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو اونگ لیتے ہیں، مگر صدر اونگ بھی نہیں لے سکتا کہ یہ آداب محفل اور صدر کے وقار کے خلاف ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری تقریر پرلطیف ہوتی ہے مگر کیا مجال ہے کہ صدر تیوری پر بل ڈالے یا ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ذی صدر احترام صدر ہے۔ بہرحال جو بھی رسم و رواج ہو، میں آپ خواتین و حضرات کے سامنے ہوں، سوچ رہا ہوں کہ شروع کہاں سے کروں۔ سب کچھ ہمارے مقررین کہہ چکے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے معزز خواتین و حضرات کی تقاریر کے اقتباس پیش کروں تو یقیناً وہ ناراض ہو جائیں گے کہ اتنے انتظار کے بعد آموختہ سنا دیا۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ انتظار موت سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ روحانیت میں خواتین کا مقام کے موضوع پر ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریر ہوئی۔ میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ مقررین نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ میاں مردوں سے زیادہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ سب جانتے ہیں کہ ان کی ایک زوجہ محترمہ مکہ میں تھی اور ایک فلسطین میں تھی۔ وہ بیچارے 6 مہینے سفر میں رہتے، 6 مہینے دونوں بیویوں کے پاس رہتے تھے۔ سال بھر اسی طرح گزر جاتا تھا اور ان کی بڑی بیگم صاحبہ شرائط عائد کرتی تھی کہ حضرت ہاجرہ کے پاس جا تو رہے ہو لیکن اونٹ سے نہیں اترنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وعدہ کر لیتے تھے، پہنچتے تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے تھے۔ اونٹ پر بیٹھے بیٹھے حضرت ہاجرہ ان کے ہاتھ پیر دھلاتی تھی، اونٹ پر بیٹھے بیٹھے وہ کھانے کو دیتی تھی۔ اس صورتحال سے جب بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کوئی ایسا طریقہ سمجھ میں نہ آیا کہ اس سے آزادی حاصل ہو جائے، انہوں نے سوچا کہ اس مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ سے معلوم کرنا چاہیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ 2 بیویوں میں جو میرا حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کوئی ایسا بندوبست کر دیجئے کہ مجھے سکون مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم تم مرد ہو کر عورتوں کی شکایت کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہی سنتے آئے ہیں کہ اللہ میاں مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، کبھی کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا ہے کہ کبھی اللہ میاں یہ بھی کہہ دیتے کہ میں 2 باپ سے زیادہ محبت
محبت کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل بتائیے جو اللہ کو پسند ہو اور آپ کو بھی پسند ہو۔ حضور پاک نے فرمایا ماں کی خدمت۔ انہوں نے کہا اگر ماں نہ ہو تو؟ رسول پاک نے فرمایا خالہ کی خدمت۔ ان صحابی نے پھر فرمایا کہ اگر خالہ بھی نہ ہو تب؟ حضور پاک نے فرمایا باپ کی خدمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ کا مقام خالہ کے بعد آتا ہے۔ جتنا بھی آپ غور کریں ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ماں ہی سب کچھ ہے۔ آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ باپ کے قدموں میں جنت ہے۔ ہر مرد و عورت نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام اور سسٹم بنایا ہے اور یہ سسٹم عورت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ عورت اللہ کی ایسی تخلیق ہے جو خود تخلیق کرتی ہے۔ جس طرح ایک عورت اپنے بچے کو 9 ماہ پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 ماہ پیٹ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ماں بچے کو 9 مہینے اپنا خون پلاتی ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ میں کوئی دوسری غذا خون کے علاوہ اسے نہیں ملتی۔ پیدائش کے وقت جن مراحل سے عورت گزرتی ہے مرد اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 2.25 سال تک دودھ پلانا، یہ بھی ماں کا خون دودھ کی شکل میں بچے کے لیے غذا بنتی ہے، یعنی 9 مہینے تک ماں اپنے بچے کے اندر براہ راست خون انڈیلتی رہتی ہے اور پیدائش کے بعد 2.25 سال تک دودھ کی شکل میں اپنا خون پلاتی رہتی ہے۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو بچہ ماں کے علاوہ کچھ نہیں نظر آتا۔ بچہ دراصل ماں کا ایک حصہ ہے جو قطرہ قطرہ خون جمع ہو کر شکل و صورت بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ماں جو خود گیلے میں سوتی ہے تمہیں سوکھے میں سلاتی ہے۔ میری ماں جی کہتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اب سنبھل کے آنا۔ موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، شاید کوئی گستاخی یا بے ادبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب تم ہمارے پاس کوہ طور پر آتے تھے تمہاری ماں سجدے میں گر جاتی تھی اور جب تک تم واپس نہیں چلے جاتے تھے وہ ہم سے تمہارے لیے عافیت مانگتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ یا اللہ میرے بچے سے اگر غلطی ہو جائے تو گستاخی اور بے ادبی کو معاف کر دیں، اس کے اوپر اپنی عافیت اور رحمت رکھیں۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو بچے کا گہوارہ ہے۔ ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ بچہ مادری زبان بولتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ بچہ پدری زبان بولتا ہے؟ ماں کی جو طرز فکر ہوتی ہے وہی بچے کی طرز فکر بن جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس گھر میں لڑائی فساد زیادہ ہوتا ہے اس گھر کے بچے بھی جھگڑالو اور فسادی ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ماں چیخ کر بولتی ہے اس گھر کے بچے بھی چیخ کر بولتے ہیں۔ جس گھر میں ماں کے لہجے میں حلاوت ہے، نرمی ہے، ٹھنڈک ہے، بردباری ہے، محبت اور شفقت ہے، اس گھر کے بچوں میں ادب و احترام ہوگا، الفت ہوگی۔ زمین پر اللہ کا سارا نظام ماں کے دم سے ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ماں نہ ہوتی تو میرا وجود ہی نہ ہوتا۔ ماں کا کردار دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے ان صفات کا مظہر ہے جن صفات سے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو تخلیق کیا ہے۔ مرد کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ مثلا اگر آدم علیہ السلام کے اندر سے ہوا پیدا نہ ہوتی تو ہوا کا وجود نہ ہوتا۔ آدم کے اندر سے ہوا پیدا ہوئی، دنیا میں ہوا کے اندر سے آدم پیدا ہوا۔ آدم ہو یا ہوا دونوں تخلیق کے ایسے راز و نیاز ہیں جن کے بارے میں یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ جب تک آدم و ہوا کے 2 رخ موجود نہیں ہوں گے تخلیقی نظام نہیں چلے گا۔ چرندوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، پرندوں میں نر و مادہ ہوتے ہیں، درختوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں۔ تخلیق کا فارمولہ یہ ہے کہ جب تک 2 رخ موجود نہ ہوں اور دونوں رخ ایک دوسرے کے اندر جذب ہو کر رد و بدل نہ ہوں اور ان میں سے کوئی ایک رخ غالب اور مغلوب نہ ہو تخلیقی نظام اور نسل کشی کا سلسلہ قائم نہیں ہوگا۔ خالی مرد ہی مرد ہوں تو تولید کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا میں اگر مرد ختم ہو جائیں تو خواتین ہی خواتین ہوں تب بھی تخلیق کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ اگر گاڑی کے 2 پہیے نہ ہوں گاڑی نہیں چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تخلیق کیا،
اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، یعنی پتلا بنایا، اور اس پتلے میں اپنی روح پھونک دی۔ روح سے مراد اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ جب ہم اس آیت پر غور و فکر کرتے ہیں کہ پتلے کے اندر اللہ کی روح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، دراصل وہ اللہ کی جان ہے، جان کا حصہ ہے۔ یہ ہرگز نہ سمجھیے کہ میں نعوذ باللہ شرک کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات دہرا رہا ہوں۔ قرآن میں ہے، اور ہم نے اپنی روح میں سے روح ڈال دی۔ مثال سے سمجھیے، سمندر کا ایک قطرہ سمندر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سمندر کا قطرہ سمندر بن گیا۔ اسی طرح جب اللہ کی روح یعنی اللہ کی جان جسم میں ڈالنے کا تذکرہ ہوگا تو یہ مفہوم نہیں نکلے گا کہ انسان نعوذ باللہ خدا بن گیا، یا اس کے اندر وہ تمام صفات پیدا ہو گئی جو اللہ کی ذاتی صفات ہیں۔ انسان کے اندر وہی صفات منتقل ہوئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر منتقل کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ اس کا مطلب بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی طرح ہیں، انسانوں کی طرح ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں۔ اگر صورت سے مراد انسانی صورت لے لی جائے تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز سے بے نیاز و بے احتیاج ہے۔ صورت پر تخلیق کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی لامحدود صفات میں سے تقریباً 11,500 صفات انسان کے اندر منتقل کر دی ہیں، اور ہر صلاحیت سمندر کی طرح محدود تو ہے لیکن لامحدود بھی ہے۔ لامحدود کو کتنا بھی محدود کر دیا جائے، اس کی اصل لامحدود رہتی ہے۔ مرد اور عورت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی جان یعنی روح ہے۔ جب تک روح انسان کے اندر رہتی ہے، جسم میں حرکت رہتی ہے، اور جیسے ہی روح اس مادی جسم کو چھوڑ دیتی ہے، یہ جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ عورت اور مرد دراصل ایک کھلونا ہے جو چابی سے چلتا ہے۔ جب تک کھلونے کے اندر چابی رہتی ہے، کھلونا چلتا رہتا ہے، اور چابی ختم ہو جاتی ہے تو کھلونا نہیں چلتا۔ ایک مردہ جسم کی حیثیت ایسے کھلونے کی ہے جس میں روح نہ ہو۔ انسان کی مشینری اور مشینری کے کل پرزے، دماغ، دل، گردے اور پھیپھڑے اس وقت تک قابل ذکر ہیں جب تک ان کے اندر روح ہے۔ آج صبح میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یاد بھی نہیں کہ میں کتنی تقریریں کر چکا ہوں۔ عوام کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، جو سنتے ہیں وہ بہت کم یاد رہتا ہے، لیکن جو تقریر کرتا ہے اسے یاد رہتا ہے۔ میں نے اپنے پیارے اللہ سے عرض کیا، اللہ میاں یہ لوگ آپ کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں، آپ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سننے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ میرے اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے اندر ایسی روشنی اتار دے کہ میں تیرے بندوں کے سامنے کچھ عرض کر سکوں۔ میرے ذہن میں قرآن پاک کا یہ ترجمہ آیا، دماغ میں ایک جھماکا ہوا اور آواز ایکو آئی، اللہ وہ آسمان ہے جو آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور پانی میں رزق نکالتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پانی برستا ہے تو کھیتی باڑی ہوتی ہے، لیکن جہاں پانی نہیں برستا وہاں بھی درخت اگتے ہیں۔ سندھ کے علاقے تھر میں جہاں بارش شاذ و نادر ہی برستی ہے وہاں کیکر ہے، تھور ہے، کیکٹس ہے۔ پانی کی بغیر بھی یہ چیزیں زمین پر ہیں۔ آسمان سے پانی برسنے کا مفہوم کیا ہے؟ اگر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسے گا تو ہمیں رزق ملتا رہے گا، تو ایسی زمین جس پر پانی نہیں برستا، کیکر اور دوسرے درخت کیوں اگتے ہیں؟ میں نے غور کیا کہ انزل من السماء ما، اللہ اعلیٰ و عرفہ ہے اور قادر مطلق ہستی ہے جو آسمان سے پانی برساتی ہے، اور پھر اس پانی سے نو انسانی کے لیے، نو اجنا کے لیے، نو جمادات کے لیے، نو نباتات کے لیے رزق پیدا کرتی ہے۔ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو میری سمجھ میں ایک بات یہ آئی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے اس میں نقش و نگار ہوتے ہیں۔ 6 ارب کی آبادی بغیر نقش و نگار کے نہیں ہے۔ کسی کی
ناک چپٹی ہے تو کسی کی ناک کھڑی ہوتی ہے، کسی کی ناک چھوٹی ہوتی ہے، کسی کی بڑی ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کی آنکھ گول ہے، کسی کی مخروطی ہے اور کوئی غزل چشم ہے۔ لیکن انسانی ڈائمنشن دنیا کے کسی خطے پر بھی اس کو انسان دکھاتے ہیں۔ اگر آپ ایک چینی کو دیکھیں تو اس کا قد چھوٹا ہوگا، اس کی ناک چپٹی ہوگی، اس کا رنگ پیلا ہوگا، اس کی آنکھ گول ہوگی، لیکن اسے آپ انسان ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک قد آور آدمی کو دیکھ کر آپ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے۔ اسی طرح آپ کبوتر کو دیکھیں گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، کبوتر کالا ہو، کبوتر سفید ہو، کبوتر فاختائی رنگ کا ہو، کیسا ہی ہو، اسے آپ کبوتر ہی کہتے ہیں۔ بات یہ سمجھ میں آئی کہ کائنات میں جتنی بھی نوعیں ہیں، پرندے ہوں، چرندے ہوں، حشرات الارض ہوں، ان کے اپنے مخصوص خد و خال ہیں اور اپنے مخصوص خد و خال سے ہی وہ پہچانے جاتے ہیں۔ ہم آسمان سے ماء پانی نازل کرتے ہیں، ماء کا ترجمہ پانی ہے، لیکن پانی کی صفات یا پانی کی خصوصیات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ پانی ایسی مایع شے ہے جو بہتی ہے، نہ صرف بہتی ہے بلکہ جس جگہ وہ ٹھہرتی ہے اس جگہ کے ہر پہلو میں سرایت کر کے اس کو سیراب کر دیتی ہے۔ کبوتر کی ڈائی بنائیں اور اس میں پانی ڈال دیں، اس کو ڈیپ فریزر میں رکھ دیں، وہاں سے نکال کر اسے کھولیں تو آپ کو کیا چیز ملے گی؟ کبوتر ملے گا۔ اسی صورت سے کلفی کی ڈائی میں پانی، دودھ، چینی ملا کر اسے جما دیں، باہر نکالیں گے تو کلفی ملے گی۔ اللہ نے پانی کی خاصیت یہ رکھی ہے کہ پانی میں ماہیت قلب کی صفات ہیں۔ پانی جس ڈائی میں جاتا ہے، ڈائی کی مناسبت سے خود کو تبدیل کر لیتا ہے۔ پانی نشیب میں بہتا ہے، پانی میں طاقت، انرجی ہے جسے آپ بڑے بڑے ٹربائن چلا کر بجلی حاصل کر لیتے ہیں۔ پانی منہ زور ہو جائے تو بڑے بڑے شہر سیکنڈوں میں تباہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی پانی کا مطلب ہے توانائی، توانائی کا مطلب ہے روشنی۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنیاں نازل کرتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ زمین میں شجر، ہجر، پانی سب روشنی ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، عرش و کرسی ہے، بیت المعمور ہے، سدرۃ المنتہا ہے، جنت، سب روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے روشنی نازل کرتا ہے اور اس روشنی کا وصف یہ ہے کہ جس ڈائی میں جاتی ہے وہی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور جس ڈائی سے وہ روشنی نکل آتی ہے وہ ڈائی خول رہ جاتا ہے، اس میں حرکت نہیں رہتی۔ روشنی اللہ کی صفات ہیں۔ انہی صفات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انسان یعنی مرد اور عورت دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کے اندر اللہ نے اپنی صفات منتقل کر دی۔ ان صفات کی بنیاد انسان کا اللہ سے رابطہ ہے، رشتہ اور تعلق ہے۔ اگر انسان ان روشنیوں سے واقف نہیں تھا جن صفات یعنی روشنیوں کو اللہ نے بندے کے اندر منتقل کیا ہے، اور جو صفات ڈائمنشن بن کر انسان کو خد و خال بخش رہی ہیں، تو انسان کبھی خدا رسیدہ نہیں ہو سکتا۔ ہر مذہب نے یہ اعلان کیا ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ رشتہ قائم ہے۔ ہم سب انسان ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، جو بھی ہوں، اسی وقت تک متحرک ہیں جب تک ہمارا اللہ سے رشتہ قائم ہے۔ غور فرمائیے، روح چونٹی میں داخل ہو گئی تو چونٹی بن گئی۔ مثال کے طور پر اگر آپ چونٹی بنا لیں اور اس میں جو بھی مسالہ ڈالیں گے چونٹی بن جائے گی۔ اسی طرح روح اونٹ میں چلی گئی، اونٹ بن گیا۔ روح مور میں داخل ہو گئی، مور بن گیا۔ روح انسان میں چلی گئی، انسان بن گیا۔ لیکن جب ان سب چیزوں میں سے روح نکل گئی تو کیا رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو آپ کی اصل روح ہے، اصل انسان روح ہے۔ جب تک روح ہے آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کو پیاس بھی لگے گی۔ جب تک آپ کے اندر روح ہے آپ کا دل چاہے گا شادی کروں، آپ کا دل چاہے گا میرے بچے ہوں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ مردہ جسم نے کبھی شادی کی ہو؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے مردہ جسم سے کبھی ولادت ہوئی ہو؟ تو اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز روح ہے۔ اگر اصل چیز روح ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ ہم تو اصل جسم کو کہہ رہے ہیں، ہم تو اصل مادیت کو کہہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی روٹی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر روح نہ ہو تو آدمی کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیجئے کہ انسان روح کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آئیے ہم سب آج کی اس روحانی مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں کہ مادی جسم کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت روح کی ہے۔ جب اصل حیثیت روح کی ہے تو ہم جس طرح مادی جسم کی پوجا کر رہے ہیں یا مادی جسم کے لیے قوانین توڑ رہے
رہے ہیں، جس طرح ہم نے مادی جسم کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہے، کیا انصاف پر مبنی ہے؟ ہرگز یہ انصاف نہیں۔ کتاب لوح و قلم میں سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روحانی علوم کے وارث ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان کی مجبوری یہ ہے کہ سردی گرمی ہے اور حفاظت کے لیے وہ لباس بناتا ہے۔ گرمیوں میں بھی اسے لباس چاہیے، سردیوں میں بھی اسے لباس چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر لباس سے آزاد ہو جائے گا تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ انسان کو مادی اعتبار سے حیوانات سے جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ لباس ہے۔ جانوروں کو ستر پوشی کا احساس ہی نہیں ہے، انسان کو ستر پوشی کا احساس دلایا جاتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچے کے شعور میں جو چیز منتقل کی جاتی ہے وہ ستر پوشی کا احساس ہے۔ بہن، بھائی، دوست، احباب، ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ کو ستر پوشی کی عادت ڈال دی جائے۔ میں نے جو کرتا پہن رکھا ہے، میں چاہوں بھی کہ ہاتھ ہلائے بغیر آستین حرکت کرے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر انسان کے اندر روح نہیں ہے تو انسان کا ہاتھ بھی نہیں ہلتا۔ جس طرح انسان اون کا یا سوت کا لباس بناتا ہے اور لباس کی حرکت جسم کے تابع ہے، اسی طرح جسم کی حرکت روح کے تابع ہے۔ روح ہوگی تو ہاتھ ہٹے گا، روح نہیں ہوگی ہاتھ نہیں ہٹے گا۔ مادی خول کو یعنی کھال کو، پٹھوں کو، ہڈیوں کو ہم لباس قرار دے کر روح کو سمجھیں گے تو بات آسانی سے ذہن نشین ہو جائے گی۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے نفس روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیونکہ روح اللہ کی جان ہے۔ اللہ ایک دائرہ ہے جس کے اندر تم بند ہو۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری جان سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون، یعنی میں تمہارے اندر ہوں، تم مجھے دیکھتے کیوں نہیں؟ روح اندر ہی تو ہے۔ آپ کو پتھر اٹھانے کی مشقت نہیں کرنی، آپ کو کوئی پہاڑ نہیں توڑنا، صرف اتنا کام کرنا ہے کہ اپنے اندر دیکھنے کی پریکٹس کریں، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں۔ جب آپ اپنے اندر جھانک لیں گے تو روح نظر آ جائے گی، اور جب روح نظر آ جائے گی تو روح تو اللہ کو پہلے ہی دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز پہلے ہی سن چکی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں اور ان کے فیض یافتہ اولیاء اللہ نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ مادی جسم روح کا لباس ہے، اصل انسان روح ہے۔ مادی جسم کی حفاظت اس لیے کرو کہ مادی جسم روح کے لیے پردہ ہے، اس لباس کو زندگی کا مقصد نہ بناؤ۔ یہ جسم گھٹنے بڑھنے والی چیز ہے۔ اب صفحہ نمبر 106 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔